حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غصہ مت کیا کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات جب وہ بندہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ تعلق تک توڑ دیتا ہے، قطع تعلق ہی کر دیتا ہے۔ شماتت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا کو دیکھ کر خوش ہونا۔ عقل مند وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، کامیاب وہ ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ عفو درگزر کرنے والا وہ شخص کہلائے گا کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہو۔ اب آئیے کہ کون سا غصہ مذموم ہے، یعنی کون سا غصہ قابل مذمت ہے۔ قابل مذمت وہ غصہ ہے جو اپنی ذات کی خاطر ہو۔ مثلا کسی نے خلاف مزاج بات کہہ دی تو غصہ آ گیا، کسی نے ہماری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو غصہ آ گیا، بچوں کی امی نے کھانے میں نمک کم یا زیادہ کر دیا تو غصہ آ گیا، بچوں کی امی نے ٹھنڈا کھانا پیش کیا تو غصہ آ گیا، ملازم نے کسی کام میں تاخیر کر دی تو غصہ آ گیا، کسی نے اپنی شادی میں نہیں بلایا تو غصہ آ گیا۔ تو الغرض جو بھی غصہ اپنی ذات کی خاطر آئے وہ غصہ قابل مذمت ہے، وہ غصہ مذموم ہے، اس غصے کی مذمت کی جائے گی۔ تو ذہن بنا لیجئے کہ اگر مجھ سے کوئی سخت کلامی کرے گا تو میں انشاءاللہ عز و جل غصہ نہیں کروں گا، کوئی مجھے گالی دے گا تو غصہ نہیں، کوئی میرے عیب بیان کرے گا تو میں غصہ، اور کوئی جھوٹا الزام لگائے گا تو کیوں لگایا جھوٹا الزام، ایسے کیسے لگا دیا، نہیں کریں گے غصہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس اچھی نیت کے ساتھ ہم غصہ نہیں کریں گے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے آخرت کے بلند درجات پانے ہیں۔ یہ آخرت کے بلند درجات کس طرح نصیب ہوں گے، آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ عز و جل درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، کہ جو تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنا ذہن بنا لیجئے کہ جو ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ بردباری سے پیش آئیں گے، جو ظلم کرے گا اسے معاف کریں گے، جو ہم سے تعلقات ختم کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور غور تو کیجئے کہ جہالت کا برتاؤ کرنے کی فضیلت ہے یا بردباری کرنے کی فضیلت؟ یعنی ہم نے جو وہ جہالت کا برتاؤ کرنے کی فضیلت سنی یا بردباری کی فضیلت سنی؟ ظلم کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا
مسلمان بھائیوں کی خطاؤں پر معاف کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ تو سوچے تو صحیح، مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، پڑوسیوں سے، دینی دوستوں سے، اپنے نگرانوں سے اور اپنے ماتحتوں سے تعلقات توڑنے کے فضائل ہیں یا تعلقات جوڑنے کے فضائل ہیں؟ تو آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر سنیے اور عشق رسول میں جھومیے اور ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے اپنا کردار سنتوں کا آئینہ دار بنانا ہے۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی نظر میں بھی خار ہم، کہ صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کریمہ پر واری جاؤں کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ معلوم ہے نا کہ دشمن بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، کہ آپ کو صادق و امین مانتے تھے۔ دشمن بھی آپ کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہیں، اور ایک ہمیں عاجزی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ ہمیں ویسے ہمارے لیے، اور ایک ہمیں کہ ہم سے ہمارے دوست بھی راضی نہیں، ہم سے تو ہمارے ماں باپ بھی راضی نہیں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے بہن بھائی سیٹ نہیں ہوتے، ہم سے ہماری اولاد ناراض، ہم سے ہمارے پڑوسی تنگ، ہم سے ہمارے رشتے دار بیزار۔ کاش اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا، دشمن جو تھے مائل ہوئے، سرکش تھے، سرکش جو تھے قائل ہوئے، مسحور کنتا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا منظر بن عائذ الشج رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، ایک حلم اور دوسری بردباری۔ یعنی حلم اور بردباری رب تعالی پسند فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم جو ہیں وہ کیا حلم و بردباری والے ہیں یا نہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلم پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بردباری پسند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلم ہے کیا، یعنی حلم کسے کہتے ہیں؟ آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں کہ یہ جو نا یہ غصے کی ضد ہے، اور حلم یہ ہے کہ غصہ دلانے والے افعال یا اعمال پر پرسکون و پروقار رہنا۔ یعنی زید نے ایسا عمل کیا کہ جس سے بکر کو غصہ آ جائے، مگر بکر کا اس وقت پرسکون رہنا، پروقار رہنا، یہ حلم ہے۔
تو غور کیجئے کہ کیا ہم جو ہے وہ حلم والے ہیں یا غصے والے؟ ہم قوت برداشت والے ہیں یا غصے والے ہیں؟ غور کیجئے کہ ہم غصے میں آ کر دھاڑنے والے ہیں یا صبر کرتے ہوئے قفل مدینہ لگانے والے ہیں؟ غور کریں. ہم اپنے شاگردوں، دوستوں، بال بچوں پر مہربان ہیں یا بات بات پر ناراض ہونے والے ہیں، انہیں جھاڑنے والے ہیں؟ ہم کیا ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حلم سنت الہیہ ہے، حلم سنت مصطفیٰ ہے، حلم سنت انبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. حلم جو ہے وہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو حلم والا ہے. اور حلم والے کے لیے کتنا اجر ہے سنیے. حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حلم والا یعنی بردباری والا حلم کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. دیکھیں حلم یعنی کتنی عظیم چیز ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی اللہ عز و جل اسے اپنی پناہ میں لے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گا. اب وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ وہ شخص جسے عطا کیا جائے تو شکر ادا کرے، اور جب کسی چیز پر قادر ہو تو معاف کر دے، جب غضبناک ہو تو نرمی کرے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کیا ہم میں یہ 3 خصلتیں ہیں؟ کیا ہم عطاؤں پر شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا ہم جن پر قادر ہیں، مثلا اپنے شاگردوں پر، اولاد پر، ملازموں پر، ماتحتوں پر، کیا ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں یا بے جا غصہ کر کے مسلمانوں کا دل دکھا کر اپنے نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم نرمی والے ہیں یا سختی والے ہیں؟ غور کیجئے اور خوب غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو حد سے نہ بڑھا کرو، جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اس سے کر گزرو اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، اور جب کوئی چیز تولو تو زیادہ تول لیا کرو. سنا آپ نے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بدگمانی پیدا ہو تو یقین نہ کرو، یعنی یقین نہیں کرنا. مگر ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ غور کیجئے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھتے ہوئے عمدہ اور اچھی عبادت کر رہے ہیں یا بدگمانی کر کے جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں.
فرمایا جا رہا ہے کہ حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو حد سے نہ بڑھو. کیا کہیں ہم حسد کی بنا پر اپنی آخرت تو برباد نہیں کر رہے؟ کہیں ہم حسد کی بنا پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ بدشگونی کی وجہ سے کام سے نہ روکو بلکہ کر گزرو. غور کر لیجئے کہ ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم بدشگونی پیدا ہونے پر وہ کام کر گزرتے ہیں یا رک جاتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص جا رہا ہے، اب اس کے آگے سے کالی بلی گزر گئی. یہ مشہور ہے نا کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب یہ کام اس کا خراب ہو گیا. اب کوئی شخص جا رہا ہے، آگے سے کالی بلی گزر گئی. اب اس نے ذہن بنا لیا کہ نہیں، میں تو جس کام سے جا رہا ہوں یہ تو نہیں ہو سکے گا. کیوں بھائی؟ کالی بلی گزر گئی. نہیں بھائی میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تو نقصان اٹھاؤں گا. ارے بھائی میرا تو حادثہ ہو جائے گا. بھائی کیوں ہوگا؟ ارے کالی بلی گزر گئی. تو یہ ہے نا، یہ بدشگونی ہے. اگر کالی بلی گزرے یا 10 کالی بلیاں گزریں، 100 بلیاں گزریں، یہ کام ہمیں کر گزرنا ہے کہ بدشگونی ہے وہ نہیں کرنی. تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام ہمیں نہیں روکنا بلکہ وہ کام کر گزرنا ہے. اب بدقسمتی سے مائے سفر المظفر، اسے جو وہ جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگ بلاؤں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، حادثات اور آفات کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، اور معاذ اللہ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں، اور اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے، اس مہینے میں سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ سب باتیں جو نا جہالت کی باتیں ہیں. کہ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لا سفرا، کہ سفر کچھ نہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی بھی دن منحوس نہیں، کوئی لمحہ بھی منحوس نہیں، کہ سارے اوقات اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں. جس وقت میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے. اور جو نحوست ہے نا وہ تو گناہوں میں ہے. آئیے آپ کی بارگاہ میں سفر مظفر میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات عرض کرتا ہوں. سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی. اب دیکھیے کہ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، اگر یہ مہینہ کو اس طرح کا ہوتا تو کیا یہ شادی انجام قرار پاتی؟ کیا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روکتے نہیں شادی سے؟ یہ نہ فرماتے کہ اگلے ماہ میں کر لینا. سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. مدائن جس میں کسرا کا محل تھا، اس کی فتح جو ہے وہ سفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی. تو کیا اب بھی سفر المظفر کو منحوس جانیں گے؟ تو ہم یقیناً نہیں جانیں گے کہ یہ منحوس ہے، ہم یہی جانیں گے کہ یہ منحوس نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ محبتوں کا پیغام دیتا ہے. کہ ہمارا دین اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ محبتوں کا پیغام. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ترجمہ کنز الایمان،
تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، کہ اسلام کی بدولت جو آپس میں عداوت کے بجائے جو وہ دینی محبت پیدا ہوئی۔ کس کی بدولت؟ اسلام کی بدولت۔ حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ میں، جب اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا، تو یہاں جو نا وہ اوس اور خزرج یہ دو مشرک قبائل تھے، ان کی لڑائی بہت پرانی تھی، 120 سال پرانی تھی۔ جب اوس والا خزرج کو دیکھتا تو وہ اس کو مار دیتا، اسی طرح خزرج والا اوس کو دیکھتا تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ بہرحال جب اسلام کی تشریف آوری اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت جو ہے وہ ان کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی، ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی اور جنگجو قبیلوں کے درمیان آپس میں الفت و محبت پیدا ہو گئی۔ دین اسلام محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپس کی الفت اور محبت دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ لوگ میرے قریبی ہم نشین ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو اپنے پہلوؤں کو جھکا دیتے ہیں اور وہ دوسروں سے محبت کرتے اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن آلف مالوف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، یعنی مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ہمارا دین اسلام محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غصے کے وقت صبر کرنے کی فضیلت پر انعام، اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کرنے پر انعام، عفو درگزر کرنے پر انعام، یعنی کس کس طرح جو ہے نا ہمیں انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہمیں انعام ملے گا۔ ان سب کا مجموعہ یوں دیکھا جائے تو کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری آپس میں محبت ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا دین کیسا پیارا ہے، ہمارا دین اسلام کیسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دینی اخوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، من اراد اللہ بی خیرا رزقہ اللہ خلیلا صالحا ان نسیا ذکرہ وان ذکر اعانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایسا نیک دوست عطا کر دیتا ہے کہ اگر یہ ذکر اللہ بھول جائے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر اسے یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ نیک دوست واقعی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو ایسا دوست مل جائے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہو۔
خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو ایسا دوست مل جائے کہ جو خوف خدا والا ہو. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو ایسا دوست مل جائے جو عاشق مصطفیٰ ہو، جو عاشق صحابہ ہو، جو عاشق اہل بیت اطہار ہو. خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جس کو ایسا کوئی دوست ملا جو عاشق اولیاء ہو، جو عاشق داتا ہو، جو عاشق اعلی حضرت ہو، جو عاشق امیر اہل سنت ہو، جو غوث اعظم کا دیوانہ ہو. تو خوش نصیب ایسا مسلمان کہ اس کو کوئی ایسا دوست ملے. خوش نصیب ایسا مسلمان، وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کو ایسا دوست ملا جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، جو ایک مشت داڑھی والا ہو، جو سر پر سبز سبز امامے کا تاج سجانے والا ہو، ارے جو مدنی حلیہ اپنانے والا ہو، ارے زلفے رکھنے والا ہو. خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جس کو کوئی ایسا دوست ملے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جس کو کوئی ایسا دوست ملا کہ جو تلاوت قرآن کرنے والا ہو، جو ذکر و درود کرنے والا ہو، اور جو نیکی کی دعوت عام کرنے والا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہو، مدنی انعامات کا عامل ہو. میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک دوست آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے ملیں گے؟ نیک دوست آپ کو مدنی ماحول میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو صدائے مدینہ لگاتے مسلمانوں کو فجر کے لیے جگاتے ہوئے ملیں گے. نیک دوست آپ کو مدنی قافلوں میں ملیں گے انشاءاللہ. نیک دوست آپ کو 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں ملیں گے. نیک دوست آپ کو 12 روزہ مدنی کورس میں ملیں گے. اگر آپ واقعی نیک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اپنے عقیدے کی درستی چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اپنے عقیدے پر پختگی چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی نظام قبر میں، حشر میں نامہ اعمال تلتے وقت، پلسرات سے گزرتے وقت خیر اور بس خیر چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اس طرح وابستہ ہو جائیں، اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور نہ کر سکے. اگر واقعی آپ اپنی آخرت سنوارنے میں سنجیدہ ہیں تو ابن عطار کا یہ مشورہ مان لیں اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہو جائیں. پھر دیکھیے کہ ظاہر و باطن میں، دل و نگاہ میں کیسی بہاریں آتی ہیں. اور جو دعوت اسلامی سے حقیقی معنوں میں وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہوگا. دعوت اسلامی کیا ہے؟ سنیے، میرے والد محترم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے؟ تم کو کچھ معلوم ہے یارو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے.
اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیارے، بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیارے، بے نمازی بھی نمازی ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔